بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک ریڈیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کربلا کا بدلہ کب، کس نے اور کیسے لیا تھا، اور آخر میں کربلا کے تمام گناہگاروں کا کیا انجام ہوا۔ دوستو، کربلا کے گناہگاروں سے بدلہ مختار سقفی نے لیا تھا، لیکن یہ بدلہ کب اور کس طرح سے لیا گیا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، 65 سے 66 ہجری کے دور میں جب کوفہ کے ایک بڑے علاقے پر مختار سقفی نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، حکومت حاصل کرتے ہی مختار سقفی نے اپنے سب سے بڑے مقصد پر کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ جس کے تحت لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ہی وہ ایک حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا، اور وہ مقصد تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گناہگاروں کو چن چن کر ڈھونڈنا اور ان سے بدلہ لینا۔ مختار سقفی نے کہا کہ میں اب کربلا کے قاتلوں میں سے کسی بھی انسان کو زمین پر زندہ نہیں رہنے دے سکتا۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھ پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ اس کے بعد مختار سقفی نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ مجھے ہر اس انسان کا نام اور پتہ بتایا جائے جو اس وقت کربلا کے میدان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یزیدی فوج میں شامل ہوا تھا۔ لہٰذا لوگوں نے جیسے جیسے نام اور پتے بتانا شروع کیے، ویسے ہی مختار سقفی نے ان لوگوں کو ڈھونڈنا، ان کا قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، مختار سقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنزیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ایک فرضی خط لکھا تھا، اور لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھ کو امام حسین کے بھائی محمد بن حنزیہ نے خط لکھ دیا ہے کہ قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت محمد بن حنزیہ کو جب یہ اطلاع ہوئی تو حضرت محمد بن حنزیہ کہتے ہیں، میں نے وہ خط نہیں لکھا ہے، اگر وہ نواسائے رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد مختار سقفی کو اب اور طاقت مل گئی۔ مختار سقفی نے کہا، اب ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد مختار سقفی نے کہا کہ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ مختار سقفی کے پاس سب سے پہلے گرفتار کر کے شمر جل جوسن کو لایا جاتا ہے۔ جب شمر گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سقفی کہتے ہیں کہ بتا شمر، تیرا کیا حال کیا جائے، اور کہا کہ تو ہی تو ہے جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی تھیں۔ اتنا سنتے ہی شمر کانپنے لگا، اور شمر کہتا ہے کہ اے مختار سقفی، مجھے چھوڑ دو، میں بھی تو اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے۔ اس پر مختار سقفی نے کہا، لیکن میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اور نہ ہی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کربلا میں گیا تھا۔ ظالم، تو حکومت کی لالچ میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلا رہا تھا، اور سنا گیا ہے کہ امام حسین کے سر کو تن سے تو نے ہی جدا کیا تھا، اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ شمر یہ سن کر خوف سے کانپنے لگا۔ مختار سقفی نے جلادوں سے کہا کہ سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھ پھوڑ دو اور زبان کاٹ دو، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر اسے تڑپا تڑپا کر مارو۔ اس طرح پہلی بار شمر کو سزا دی گئی، اور اس کے بعد مختار سقفی نے یہ اعلان کروا دیا کہ قاتلان حسین میں سے ایک انجام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، شمر کے قتل کے بعد اب عمر بن سعد کو گرفتار کیا گیا۔ عمر بن سعد کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو عمر بن سعد سے مختار سقفی پوچھتا ہے، تم کہاں تھے؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ آخر اتنا ظلم کیوں کیا؟ اس پر عمر بن سعد کہتا ہے کہ اب میں نے حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، اب میں گوشہ نشی ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن سعد کی یہ بات سنتے ہی مختار سقفی نے للکارا کہ ظالم، تو نے جب کربلا کے میدان میں
حضرت امام حسین کے اوپر تیر چلایا تھا تو تجھے اس دن سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں سیاست میں بالکل بھی نہیں پڑوں گا۔ تو نے نواسائے رسول کو کربلا کے میدان میں تڑپایا تھا، اور وہ تو ہی تو ہے جس نے امام حسین کے قافلے کے ایک ایک شخص کو پانی کے لیے ترسا دیا تھا۔ اب سوچ تیرا کیا انجام ہوگا۔ عمر بن سعد یہ سنتے ہی کانپنے لگا اور گھبرانے لگا، اور پھر عمر بن سعد کے بیٹے کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد مختار سقفی نے کہا کہ اس ظالم عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ میں یہ دیکھ کر کیسے برداشت کروں گا؟ تو مختار سقفی نے کہا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کے تیر لگا تھا تو امام حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کیا گیا تھا تو امام حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب امام حسین کے سامنے بھتیجے قاسم کو تڑپا رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مختار سقفی نے کہا کہ مارو ان ظالموں کو۔ لہٰذا مختار سقفی کے حکم پر عمر بن سعد کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیے گئے، اور اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، اس کی دونوں آنکھیں نکال لی گئیں، اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر اس کے جسم سے جدا کر دیا گیا، اور اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا، اور اس طرح قاتلان حسین میں سے دوسرے ظالم کو سزا دی گئی۔ دوستو، اس کے بعد تیسرا دشمن کھولی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ تیسرا ظالم وہ پکڑا جاتا ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے سر کو جدا کیا تھا۔ یہ وہ مردود ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے میں لگا کر چل رہا تھا۔ اس مردود کو پکڑنے کے بعد اس کو مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا، اور مختار سقفی نے حکم دیا کہ اسے اس طرح کی سزا دی جائے جسے دنیا یاد رکھے۔ مختار سقفی نے کہا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو ایک ایک حصے میں الگ کر دو۔ ہاتھ پاؤں الگ کرنے کے بعد کھولی کی زبان کاٹی گئی، پھر اس کی گردن کاٹی گئی۔ اس طرح اس ظالم کو سزا دی گئی۔ دوستوں، اس کے بعد حرملہ ابن کاہل کو گرفتار کیا گیا۔ حرملہ ابن کاہل یہ وہی مردود ہے جس نے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، اس کے پیروں کو بھی باندھ دو، اور اس کے منہ کو اوپر اٹھاؤ، اور اس کی گردن میں اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلنی ہو جائے، اور تیروں کے ذریعے سے ہی اس کی گردن جدا ہو جائے۔ اس طرح حرملہ ابن کاہل کو تڑپا تڑپا کر سزا دی گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ جب ابن زیاد کو گرفتار کرنے کے لیے مختار سقفی کی فوج جاتی ہے تو ابن زیاد وہاں سے بچ کر فرار ہو جاتا ہے، لیکن ابن زیاد زیادہ دنوں تک چھپ نہیں سکا، اور اسے گرفتار کر کے مختار سقفی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دوستوں، مختار سقفی نے ابن زیاد سے کہا کہ اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں کو امام حسین کے سامنے بھیجا تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ مختار، تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس پر مختار سقفی نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا اور تمہیں اتنی دردناک موت دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ لہٰذا مختار سقفی کے حکم پر ابن زیاد کو قتل کیا گیا، اور اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کیا گیا، اور مختار سقفی کے سامنے کوفہ کے اسی گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ اتنے میں ایک سانپ ظاہر ہوتا ہے اور اس کی ناک میں گھس جاتا ہے اور منہ سے نکلتا ہے، پھر منہ سے گھستا ہے اور ناک سے باہر نکلتا ہے۔ لہٰذا 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، پھر وہ سانپ غائب ہو گیا۔ سانپ کے منہ میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ اس طرح ابن زیاد کو بھی سزا دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جوہنی، مالک بن نصیر، حمل بن مالک، ان تینوں کے مختار سقفی نے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تینوں ظالم اسی طرح تڑپتے تڑپتے مر جائیں۔ دوستو، اس کے بعد حکیم بن طفیل طائف کو گرفتار کر کے لایا گیا
یہ وہ حکیم بن طفیل طائف خبیث ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، لہٰذا اس کو بھی زندہ ہی تیروں سے چھلی کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن صبح نے شہیدان کربلا میں سے کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا، اسے بھی نیزوں سے چھید چھید کر مار دیا گیا۔ اس کے بعد زید ابن رکعت کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ زید ابن رکعت وہ خبیث تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا، اس کو بھی تیروں سے چھلی کیا گیا، لیکن جان باقی تھی تو اس کو زندہ ہی جلوا دیا گیا۔ دوستو، تاریخ میں آتا ہے کہ 60,000 یزیدی مختار سقفی کے ہاتھوں مارے گئے، کتنے اندھے ہو گئے اور کوڑی ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیری گئی، کچھ کو زندہ جلایا گیا، کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے لیکن پیاس نہ بجھتی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے اور کوئی بھی زندہ بچ نہ سکا۔ اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو سزا دی گئی۔ دوستو، صرف 6 سالوں کے اندر ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین زندہ ہے ہر دل میں روشنی کی طرح۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔